اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم والدین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں فرمایا، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے، سوچئے قیامت کا دن ہو، خوف و ہراس کا ماحول ہو، جسم پسینے سے شرابور ہو، بے بسی اور لاچارگی کا عالم ہو، اور اچانک آپ کے سر پر سورج کے مانند نور کا تاج رکھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کس لیے؟ جواب ملتا ہے اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے، کیا ہم واقعی اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں یا صرف اپنے بچے کی دنیا بنانا چاہتے ہیں؟ اچھی نوکری چاہتے ہیں، اچھا گھر چاہتے ہیں، اچھی گاڑی چاہتے ہیں، اچھا بنگلہ چاہتے ہیں اور صرف دنیا کی چمک دمک چاہتے ہیں، یا اپنی اولاد کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی بچے کی دنیا کے ساتھ آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں اور بچے کو حافظ قرآن بنا کر اپنے آپ کو اس انعام کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، قرآن کی عظمت اور اہمیت اپنے بچے کے دل میں بٹھانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو سبق یاد کرانے کے لیے آپ کتنا وقت دیتے ہیں؟ کیا کبھی آپ ان کا سبق سنتے ہیں؟ کیا آپ ان سے آموختہ کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اپنے ساتھ نماز کا پابند بناتے ہیں؟ کیا آپ ان کے حافظ قرآن بننے کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کیا آپ ان کے استاد سے ان کی کیفیت پوچھتے ہیں؟ کیا والدین کا کام صرف ایڈمیشن کرانا؟ والدین کا کام صرف فیس ادا کرنا؟ والدین کا کام صرف بچے کو اسکول بھیجنا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آپ کا اصل کام سب سے پہلے آپ اپنی نیت درست کریں کہ حفظ قرآن اللہ کی رضا کے لیے ہے، دنیاوی فخر کے لیے نہیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں، صرف اسکول پر نہ چھوڑیں بلکہ بذات خود پڑھائیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو با اخلاق اور دیندار استاد تلاش کریں، روزانہ پڑھنے کا وقت متعین اور مقرر کر دیں، خود نگرانی کریں، جائزہ لیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کیا یاد ہوا کیا یاد نہیں ہوا، استاذ کو کیا سنایا کیا نہیں سنایا۔ حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ شکنی نہ کریں، دوسرے بچے سے اس کا موازنہ نہ کریں، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، موبائل فون اور فضول مصروفیات سے بچے کو دور رکھیں بلکہ خود اس کا عملی نمونہ بنیں۔ ماں کی دعا، ایک استاذ کی محنت اور ایک بچے کی تھوڑی سی ہمت اور کوشش مل کر ایک حافظ قرآن بناتی ہے۔ آج سے عہد کریں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں گے، توڑیں گے نہیں، خود نگرانی کریں گے، صرف استاذ پر نہیں چھوڑیں گے، بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے، حوصلہ شکنی نہیں کریں گے۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ جو اپنے بچے کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی والدین کے لیے رہنمائی کا سبب بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔